آج ہم ایک خاندان کی ایک بہت ہی ذاتی پیچیدہ کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے اس کا عنوان ہے ٹوٹا ہوا بھروسہ اور ایک غائب داماد۔ اور یہ صرف ایک شخص کے غائب ہونے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ کیسے سماجی دباؤ، امیدیں اور انسانی نفسیات یہ سب مل کر ایسے حالات بنا دیتے ہیں جہاں ایک پورا خاندان ایک شخص پر اندھا اعتماد کر لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو بعد میں ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے کھولتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک بہت ہی مانوس تصویر سے ہوتا ہے۔ 5 بہنیں، ایک چھوٹا بھائی اور محبت کرنے والے والدین۔ بظاہر ایک مکمل اور خوشحال خاندان۔ لیکن اس خوشحالی کے پردے کے پیچھے ماں کے دل میں ایک فکر پل رہی ہے، اور وہ ہے تیسری بیٹی شبانہ کی شادی کی۔ اور یہ ایک ایسی فکر ہے جو شاید ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر میں پائی جاتی ہے۔ اور دیکھیں، یہی اس کہانی کا سب سے اہم نقطۂ آغاز ہے۔ کیسے؟ اکثر جو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی طاقت پر نہیں بلکہ آپ کی ضرورتوں اور آپ کے خوف پر حملہ کرتے ہیں۔ یہاں ماں کی یہ فکر، یہ سماجی دباؤ کہ بیٹی کی عمر نکل رہی ہے، یہ خاندان کی وہ کمزوری تھی، وہ دروازہ تھا جہاں سے کوئی بھی داخل ہو سکتا تھا۔ اچھا۔ جی، یہ ایک ایسی جذباتی ضرورت تھی جسے پورا کرنے کی جلدی میں اکثر منطق پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رشتہ لانے والی خالہ رضیہ، انہوں نے نادانستہ طور پر ایک ایسے شخص کے لیے راستہ بنا دیا جو اس ضرورت کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بالکل۔ کیونکہ جب وہ احمد کا رشتہ لاتی ہیں تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کچھ خاص متاثر کن تو نہیں ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لڑکا کوئی خاص کام نہیں کرتا، والدین نہیں ہے اور اپنی بہن کے گھر رہتا ہے۔ یہ تو واضح خطرے کی گھنٹیاں تھیں، ریڈ فلیگز تھیں۔ ظاہر ہے یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں سن کر کسی بھی محتاط انسان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ جب وہ لڑکے والوں سے ملنے گئیں اور وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی، ان کا رویہ بہت شائستہ تھا، تو ماں نے صرف اسی معلومات پر توجہ دی۔ اس اچھے برتاؤ نے ان کی امید کی تصدیق کر دی اور ان کا دماغ باقی تمام خطرے کی علامات جیسے بے روزگاری اور غیر واضح پس منظر، ان سب کو نظر انداز کر گیا۔ یعنی دماغ حقائق نہیں بلکہ اپنی امید کی تصدیق ڈھونڈ رہا تھا۔ جی، یہ بات مجھے واقعی حیران کرتی ہے کہ ایک ماں جو اپنی بیٹی کے لیے اتنی فکر مند ہے، وہ اتنی بڑی خامیوں کو صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں۔ لیکن کہانی میں ایک اور غیر معمولی موڑ بھی آتا ہے۔ منگنی کے بعد ماں لڑکے والوں کے سامنے ایک شرط رکھتی ہیں جی، کہ شادی کے بعد احمد گھر داماد بن کر رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک قدم ہے۔ کیوں؟ اس شرط سے ہمیں خاندان کی ایک اور گہری ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی بڑا بھائی یا ذمہ دار مرد نہیں تھا۔ صحیح۔ انہیں صرف ایک داماد نہیں بلکہ گھر کے لیے ایک سرپرست کی تلاش تھی۔ اچھا۔ تو یہ شرط قبول کر کے احمد نے نہ صرف شادی کے لیے رضامندی دی بلکہ اس خاندان کی سب سے بڑی ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ اس ایک قدم سے اس نے ان کا بھروسہ دگنا کر دیا۔ وہ ایک اجنبی سے ایک طرح سے گھر کا فرد بننے جا رہا تھا۔ بالکل۔ اور شروع میں تو لگتا ہے یہ جوا کام کر گیا۔ شادی کے بعد کے 3 سال تو جیسے کسی خواب کی طرح تھے۔ احمد ایک مثالی شوہر اور داماد ثابت ہوتا ہے۔ وہ کاروبار شروع کرتا ہے، شبانہ باجی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، گھر میں ہنسی مذاق کا ماحول ہے، خوشیاں ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے خاندان کی تمام دعائیں قبول ہو گئی ہوں اور انہیں ایک بیٹا مل گیا ہو۔ بالکل۔ شادی کے بعد کے یہ ابتدائی 3 سال، جنہیں ہم تعلقات کا سنہرا دور بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بہت اہم تھے۔ اس دوران احمد نے خاندان کا مکمل اعتماد جیت لیا۔ اس نے خود کو ایک ذمہ دار، محبت کرنے والا اور قابل بھروسہ شخص کے طور پر قائم کیا۔ یہ صرف خوش قسمتی نہیں تھی، یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے جہاں کوئی اس پر شک کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اس نے اپنے آپ کو خاندان کے لیے ناگزیر بنا لیا، اور شاید اسی مکمل اعتماد کی وجہ سے جو دھچکا لگنے والا تھا وہ اور بھی زیادہ تباہ کن تھا، کیونکہ جو حقیقت سامنے آئی وہ اس مثالی تصویر کے بالکل برعکس تھی۔ 3 سال بعد یہ راز کھلتا ہے کہ احمد دراصل جرائم کی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ وہ شراب بیچتا ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ یہ انکشاف خاندان کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا۔ یقیناً، اور یہاں ہمیں دھوکے کے اثرات کی کئی تہیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً پہلی تہ تو جذباتی ہے۔
شبانہ کے لیے یہ ایک ذاتی دھوکہ تھا، لیکن ماں کے لیے یہ صرف دھوکہ نہیں تھا، یہ ایک گہرا احساس جرم بھی تھا کہ وہ دن رات روتی تھیں اور سارا الزام اپنے سر لیتی تھیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اور پھر یہ مسئلہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر پورے محلے میں پھیل جاتا ہے۔ جی، احمد اب شراب پی کر گھر آنے لگتا ہے، جس پر محلے دار شکایتیں کرتے ہیں بات دھمکیوں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس شخص کو گھر سے نکالو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ خاندان کی عزت، وقار سب داؤ پر لگ گیا ہے۔ ماں کو سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ احمد نے صرف ان کا بھروسہ نہیں توڑا، اس نے ان کی سماجی حیثیت کو بھی تباہ کر دیا۔ رضیہ خالہ جنہوں نے احمد کا رشتہ لایا تھا، اب وہ اپنی چھوٹی بھانجی صبا کا رشتہ اپنے بیٹے منصور کے لیے مانگ رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف ماں احمد کے دھوکے کی وجہ سے اتنے صدمے میں ہیں کہ ان کا رشتوں پر سے اعتبار ہی اٹھ چکا ہے، اور دوسری طرف وہی شخص جس کی وجہ سے یہ بحران آیا، یعنی رضیہ خالہ، ایک اور رشتے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ ماں کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے۔ وہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے سے ڈر رہی ہیں، اس لیے وہ بار بار خالہ کی بات ٹال دیتی ہیں، لیکن خالہ بھی اپنی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ وہ خاندانی تعلقات کا واسطہ دیتی ہیں، جذباتی طور پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ میں تمہاری اکلوتی بہن ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آخرکار کافی انکار کے بعد ماں اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہیں۔ ایک بار اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد وہ فوراً ایک اور رشتے کے لیے کیسے تیار ہو گئی؟ ماں کے سامنے دو راستے تھے، یا تو کسی نئے انجان شخص پر بھروسہ کریں جس کا خیال ہی اب ان کے لیے خوفناک تھا، یا پھر ایک جانے پہچانے رشتے کو قبول کر لیں، یعنی اپنی بہن کا خاندان۔ تو ان کی یہ سوچ کہ کم از کم خاندان اپنا ہے، یہ ایک طرح سے خوف کا نتیجہ تھی؟ بالکل۔ احمد کے تجربے کے بعد ایک اجنبی پر بھروسہ کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں اپنی بہن کا خاندان تمام خامیوں کے باوجود ایک جانا پہچانا اور محفوظ آپشن محسوس ہوا۔ تو وہ بہترین فیصلہ نہیں کر رہی تھیں، وہ فیصلہ کر رہی تھیں جو انہیں سب سے کم خوفناک لگ رہا تھا۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک شدید دھوکے کے بعد انسان کی ترجیحات کیسے بدل جاتی ہیں۔ ابھی صبا کے رشتے کی یہ بات چلی رہی ہوتی ہے کہ کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ جی، ایک دن احمد اچانک بغیر کسی کو کچھ بتائے گھر سے غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی خط نہیں، کوئی فون کال نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ بس یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور اس کا سب سے گہرا اثر شبانہ باجی پر ہوتا ہے۔ وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہیں، ایک گہرے سناٹے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک شدید صدمے کا رد عمل ہے۔ جب حقیقت اتنی تکلیف دہا ہو کہ دماغ اسے قبول نہ کر سکے تو وہ خود کو بند کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا نقصان جس کا کوئی ثبوت یا خاتمہ نہ ہو۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی غائب ہو جائے تو آپ ہمیشہ ایک اذیتناک بے یقینی میں رہتے ہیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آئے گا؟ کیا اسے کچھ ہو گیا؟ یہ سوالات خاندان کو ایک مستقل ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیا احمد اپنے جرائم کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس کر بھاگ گیا؟ ہو سکتا ہے۔ یا کیا اسے کسی سے خطرہ تھا؟ یا اس نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا؟ جب اسے لگا کہ اب وہ ان سے مزید کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر امکان اپنے آپ میں ایک الگ کہانی ہے۔ تو جب ہم ان تمام واقعات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی غلطیوں کی داستان تو نہیں لگتی۔ ہرگز! یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ بھروسہ کتنا نازک ہوتا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے بڑے فیصلے کرتے وقت ظاہری شرافت اور اچھا برتاؤ کبھی بھی کافی نہیں ہوتا۔ بالکل، ہمیں اپنی امیدوں اور اپنے تعصبات سے آگاہ رہنا پڑتا ہے تاکہ کوئی ان کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ ایک بہت اہم سبق ہے کہ بعض اوقات ہمارے بہترین ارادے بھی ہمیں غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں اگر ہماری بنیاد کمزور ہو۔ جی، یہ کہانی صرف احمد کے دھوکے کی نہیں بلکہ ان حالات کی بھی ہے جنہوں نے اس دھوکے کو ممکن بنایا۔ وہ سماجی نظام جو عورتوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، وہ خاندانی نظام جہاں ایک مرد کی موجودگی کو غیر ضروری اہمیت دی جاتی ہے، اور ہماری اپنی نفسیاتی کمزوریاں جو ہمیں شاطر لوگوں کا آسان شکار بنا دیتی ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس خاندان کی جگہ ہوتا تو احمد کے یوں اچانک غائب ہو جانے کے بعد پہلا قدم کیا ہوتا؟
اس کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دی جاتی یا اس خوف سے خاموش رہا جاتا کہ اس کے جرائم کی وجہ سے خاندان مزید کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے؟ اور جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے؟ یہ ایک بہت مشکل انتخاب ہے۔